صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے گزرے، جو کہ فجر کی نماز کے بعد ذکر اذکار میں مصروف تھیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے اور بعد میں پھر آپ دن چڑھے جب دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اسی جائے نماز پر ہی بیٹھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ جویریہ تم اس وقت سے یہیں پر بیٹھی ہو جب سے میں تمہیں چھوڑ کر گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں اس وقت سے یہیں پر بیٹھی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس دوران، یعنی جب میں تمہارے پاس سے اٹھ کر گیا تو میں نے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں۔ ان کلمات کو اگر تمہارے اس ذکر سے ان کا وزن کیا جائے تو میرے جو کلمات ہیں وہ زیادہ وزنی ہو جائیں۔ کیا مطلب کہ تم نے تو اتنی دیر بیٹھے یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے، لیکن میں نے چند کلمات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے کہے ہیں، لیکن جو میرے کہے ہوئے کلمات ہیں وہ اگرچہ بہت مختصر ہیں، لیکن جب ان کا وزن کیا جائے گا تو تمہارے اتنے لمبے چوڑے ذکر اذکار کے مقابلے میں یہ میرے کیے ہوئے ذکر کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ وہ 4 کلمات جو آپ علیہ السلام نے 3 بار دہرائے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ پاکیزگی ہے اللہ کی اس کی حمد کے ساتھ، جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، جتنی اللہ کو پسند ہے، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے، اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے، اتنی میں یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتا ہوں جتنی اس کی مخلوق کی تعداد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی تعداد کو تو کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا وزن کتنا زیادہ ہے کسی کو اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمات کی سیاہی کتنی زیادہ ہے اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ تو ان کلمات کے ذریعے گویا کہ بے شمار اور لا تعداد انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح اور اس کی تحمید کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو اتنا وزنی قرار دیا ہے۔ تو علماء نے ان کلمات کو صبح کے جو اذکار ہیں ان کے اندر شامل کیا ہے۔ تو ہمیں بھی فجر کی نماز کے بعد جو ہم صبح کے اذکار کرتے ہیں تو ان اذکار میں اس ذکر کو شامل کر لینا چاہیے۔